أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ محض ایک پروگرام یا دو پروگرام ایسے ہو ہی جاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ امام کے آپ فرمودات ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، سخاوت کا عالم بتا دیا جائے تاکہ بچوں تک پہنچ جائے، لیکن یہ درسی کتابوں میں شامل نہیں ہو سکا. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. حاجی صاحب نے جن مسائل کی طرف گفتگو فرمائی اور یقیناً یہ جو کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے، مگر اتنی بڑی آبادی میں جہاں ریاست کچھ نہ کرے وہاں این جی اوز کتنا کام کتنا کر سکتے، کتنی کتنی کیپیسٹی کتنی اللہ ہے ان اس کو پہ. اپنے بلبوتے پر اور جتنا یہ کام کر رہے ہیں بہرحال وہ ایک قابل قدر قابل ستائش ہے. جہاں تک امام حسن اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی سیرت کی بات ہے وہ تو ایک سلیبس درکنار، مگر آپ کیا کہیں گے وہ اسلامی تاریخ کو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یعنی المیہ یہ ہے کہ اب سلیبس کی کتابوں میں تیسری یا چوتھی کلاس میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سجدے میں تھے تو ابن ملجم نے وار کیا. میں اگر کتابوں کے ڈھیر لگا دوں ریفرنس کے لیے، مگر اس ٹیکسٹ جو لکھنے والے ہیں ان کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے تھے مسجد سے گھر سے نکلے پیچھے سے ابن ملجم نے وار کیا اور وہ گر گئے اور وہ شہید ہو گئے. اب اس اسلامی ریاست کے معاشرے کا جب یہ المیہ اتنا بڑا ہو جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن کو حاجی صاحب نے کہا کہ جو شخصیات ہمارے پاس ہے، جن کی سخاوت، جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری آج کے بچوں کو پڑھانی تھی، وہ تو درکنار ہے. ہم تو تاریخ ہی بدل دیتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ایسے نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو تاریخ اسلام سے واقفیت نہیں ہے. میں پہلی تاریخ سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اس معاشرے میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے عالم میں اور عالم نما میں فرق ختم کر دیا. جب فرق ختم ہو گیا، چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا، تو ہم نے ہر ٹوپی پہننے والے کو، ہر امامہ پہننے والے کو عالم گردان لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ واریت کا جو ہے ایلیمنٹ اتنا بڑھ گیا معاشرے میں کہ نفرتوں کی آگ اتنی بھڑک گئی کہ وہ شخصیات جن کا صبر، جن کا تقوی جو ہم بتاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی ثقافت، صبر اور اتنے بڑے، یعنی امام اس کو آپ پیکٹ کہہ لیں، اس کو آپ ایگریمنٹ کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں جو درمیان میں امام حسن کو. اور اگر امام حسن علیہ السلام، بڑی ذمہ داری سے تاریخ کے طالب علم ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسن اس وقت یہ پیکٹ نہ کرتے تو آج مسلمانوں میں بہت بڑا تفرقہ اور ایک فتنہ پھیل جاتا. امام حسن علیہ السلام چونکہ فرزند رسول تھے، وارث قرآن تھے، دوش نبوت پر بیٹھ کے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تھا تو وہ سمجھتے تھے. تو امام حسن کی زندگی کو اگر آج مسلمان سمجھ لے اور اپنی زندگی میں، یعنی اتنی سی بات ہے کہ امام جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے اور ایک جانور ہے، اس کا کتا ہے، اس کو بھی وہ ایک نوالا ڈال رہا ہے. آپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. کافی دیر امام دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جا کے اس سے کہتے ہیں کہ تم بھی کھا رہے ہو اور اس جانور کو بھی کھلا رہے ہو. تو وہ حبشی کہنے لگا کہ فرزند رسول میں بھوکا تھا، یہ بھی میری طرف بڑھ کے آ گیا، تو میں نے کہا یہ بھی بھوکا ہے، تو میں اس کو بھی کھلانے لگا. آپ اس کے مالک کے پاس گئے، کہا یہ جتنے بھی دینار لو مجھے یہ دے دو. آپ نے اس حبشی کو لیا اس کی ایک ادا پر کہ وہ جانور کا احترام کر رہا ہے جو نجس نہیں ہے، نجس العین ہے. بالکل آپ نے اس کو آزاد کیا. اور حبشی کو آزاد کرنے کے بعد، یہاں میں نے 23 یا 24 کتابوں کے حوالے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، امام نے صرف اس کو آزاد نہیں کیا بلکہ اس کی ایک ادا پہ ایک باغ تھا امام کا. امام نے کہا یہ باغ بھی میں تمہیں ہبا کر رہا ہوں، یہ تمہارے ذمہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک جانور کی حرمت کا خیال رکھا تھا. تو اسلام جب اتنا وسیع و بلیغ ہے حاجی صاحب کہ ایک جانور کی حرمت جو کہ نجس العین ہے تو انسان کی حرمت. یہ ویسٹ میں ایک کلچر ہے کہ کوئی خاص دن منایا جاتا ہے، کبھی وہ محبت کے نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، کبھی باپ کے نام سے کہ باپ کا کوئی خاص دن ہے، کوئی ماں کا دن ہے،
تو آج بھی شاید غالباً اسی طرح کا ایک دن منایا جا رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مدرس ڈے ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجئے کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے ماں باپ کو، اور خاص طور پہ ماں کا. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے. دیکھیے یاسر بھائی، یہ جو دن منا رہے ہیں اور مخصوص دنوں کو کر دیا گیا ہے، یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے جہاں معاشرتی قدریں جو ہیں ناپید ہیں، جی جہاں رشتے نبھانے کا وقت نہیں ملتا، جہاں ماں کو جو ہے وہ اور والدین کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی دن جو ہے وہ اس سے منسوب کر کے شاید اپنی کوئی تشنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے ہر دن جو ہے ماں کا ہے، اور وہ ہر دن باپ کا ہے، اور ہر دن جو ہے وہ محبتوں کا دن ہے. جہاں تک آپ نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایک ماں کی عظمت پوچھی تو قرآن نے واضح فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اور پھر قرآن نے آگے بڑھ کے اسی آیت میں کہا کہ اس چھت پہ نہ چلو جس چھت میں کے نیچے تمہارے والدین ہو. اور پھر قرآن نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. یہاں تک کہ جہاں آپ نے ماں کی عظمت کا پوچھا تو ماں کا ایک اسلام نے ایک ایسا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ جب جناب اویس کرنی جو ہے ایمان لائے تھے تو خود تو ایمان لے آئے تھے، والدہ نہیں لائیں تھی، اور یمن میں رہتے تھے، سرکار کو دیکھا نہیں تھا، محبت جوش مار رہی تھی، بڑی مشکل سے ماں کو راضی کیا. تو ماں نے کہا کہ شام سے پہلے گھر آ جانا. جناب اویس کرنی جب مدینے میں داخل ہوئے تو جناب اویس کرنی کو پتا چلا کہ سرکار جو ہیں وہ شام گئے ہوئے ہیں. اب آپ انتظار میں بیٹھے رہے. ایک طرف ماں کا خیال آ رہا تھا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، دوسری طرف سرکار کی محبت تھی. آخر کار جو کہ ماں ایمان نہیں لائی تھی مگر ماں تھی، یہ سوچ کے چلے گئے. مگر جیسے ہی سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ مجھے اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اطاعت والدین، ماں کی اطاعت، وہ بھی جو صاحب ایمان نہ ہو. تو ماں کا رتبہ جو ہے ایک عظیم ترین جو ہے رتبہ اللہ نے جو ہے وہ. اور پھر یہاں تک کہ ایک شخص آتا ہے اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا جاؤ ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کے سرہانے بیٹھ کے دعا کرو، وہ دعا ضرور قبول ہوگی. یقین مانیں یاسر بھائی، آج بھی میں کہتا ہوں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور جو پریشان ہو جاتے ہیں معاشرتی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ماں یا باپ کی قبر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں فاتحہ پڑھو، وہاں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اللہ سے وہیں بیٹھ کے اپنی حاجت طلب کرو. اس لیے کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا آپ کے لیے رکتی نہیں ہے. جناب موسیٰ سے جب ہی کہا تھا، اللہ کے نبی تھے، جب باہر نکلے ماں دنیا میں نہیں رہی تو اللہ کی آواز آئی، موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا. کہنے لگے میں آپ کا نبی ہوں، آپ سے گفتگو کرنے آ رہا ہوں. کہا جب تم آتے تھے نا طور پہ، جو تم پیچھے بیٹھ کے دعا کرتی تھی، آج وہ ماں نہیں ہے. یعنی اتنی عظیم شخصیت ہے ماں. کہا ماں نہیں ہے، ماں کی قبر پہ دعا کرو. معصوم نے فرمایا، کہا کہ وہ ماں کی قبر کا نشان نہیں ہے. کہا خالہ کی قبر ہے؟ کہا نہیں، خالہ کی قبر نہیں ہے. یعنی اس کی وجہ، یعنی معصوم بتانا یہ چاہتے تھے کہ خالہ بھی ماں کے برابر. کہا خالہ کی قبر نہیں. کہا اچھا جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ، نشان کھینچو اور ماں کی قبر کی شبیہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری ماں کی قبر ہے، اور وہاں بیٹھ کے دعا کرو، وہ تمہاری دعا ضرور قبول. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ماں باپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. مگر مجھے افسوس بہت ہوتا ہے جب میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں وادی حسین میں دیکھتا ہوں اکثر ایسی قبریں مجھے نظر آتی ہیں ایک سال تک بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے بلینک چیک دنیا میں دیا ہوا ہے. ماں باپ جن کے دنیا میں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اگر ہم ان کی قبر پہ چلے جائیں. ویسے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے قبرستان جایا کرو. بالکل. کہا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا میں عبرت ہو کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے متکبر جو گفتگو نہیں کرتے ہیں، جو مسافہ نہیں کرتے ہیں، دیکھو آج کتنی بے بسی سے یہاں سو رہے ہیں. تو ماں کا تو ایک اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اطاعت. بس ایک بات یہاں کر دوں، ماں کے حوالے سے یاد آ گیا. ایک شخص نے جو کہ صفا مروہ پہ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے جو ہے طواف کرا، بالکل، اور
امام زین العابدین بھی حج کر رہے تھے، امام نے 25 حج پیادہ کی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، اور وہ دیکھ رہے تھے امام بھی اور وہ پیادہ، اور طواف کراتے کراتے وہ آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا فرزند رسول میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی، پوری رات ماں پانی مانگتی ہے، میں ہاتھ میں رکھے ہوئے پوری رات جو ہے وہ کھڑا رہتا ہوں ماں کی اطاعت میں، اور میں نے ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ K21 کے اور آپ کے توسط سے میں ان بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو ماں سے زبان درازی کرتی ہیں، جو بچیاں، جو بچے، اور ماں سے بد تہذیبی کرتے ہیں، کیونکہ آج مغرب کی الغار ہے نا ہمارے یہاں، تو میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وہ سنیں کہ ماں کا رتبہ اور ماں کی عظمت کیا ہے اور باپ کی عظمت کیا ہے۔ امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ معصوم نے فرمایا حق کی بات کر رہے ہو، تم حق کی بات کر رہے ہو، تم نے پوری زندگی ماں کی خدمت کی، تم نے تو ابھی وہ حق ادا نہیں کیا جو ایک رات ماں نے تمہیں شکم میں رکھا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ہم کیا ایک دن ماں سے منسوب کر کے اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں۔ تو یہ ماں کی عظمت ہے، ہمارے ہاں والدین کی عظمت ہے کہ پوری زندگی میں اگر ان کو ایک دفعہ اف کہہ دیا ساری عبادتیں بیکار ہو۔ اور پھر ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں، جناب فاطمۃ الزہرا جیسی ماں، جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی ماں، ہمارے ہاں تو کردار کے کردار پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے پاس تو ماؤں کے ایسے پاکیزہ کردار ہیں، بطول، جناب بی بی مریم، جناب سارہ، بی بی ہاجرہ، میں کس ماں کا تذکرہ کروں؟ یہ سب مائیں اتنی عظیم ہیں جن کے خون سے اسلام کی آبیاری ہوئی، جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہر دن ہماری ماں کا ہے، ہر دن ہمارے والدین کا ہے، اس لیے کہ اسلام کا آفاقی پیغام ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہماری کوئی عبادت ہی قبول نہیں۔